قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادی صاحب، ہم نے اپنے پروگرام کا جو سلسلہ ہے وہ براہین احمدیہ سے شروع کیا ہوا ہے، جی اور سلسلہ وار ہم انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب بھی دیتے رہیں گے۔ جی ایک مولوی صاحب ہیں جن کا نام آتا ہے مولوی غلام دستگیر قصوری، انہوں نے براہین احمدیہ پر اعتراضات کیے اور اپنی جو کتاب ہے تحقیقات دستگیریہ، جی اس میں ان اعتراضات کو لکھا بھی ہے، جس پہ ہم آج کل گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ جی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے براہین احمدیہ میں لکھا ہے کہ اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔ جی اس فکرے پہ اعتراض یہ کرتے ہیں قصوری صاحب، کہتے ہیں کہ فطرتی مشابہت کا دعویٰ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ حضرت مسیح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بن باپ روح کے پھونکنے سے پیدا ہوئے، جس پر قرآن مجید شاہد ہے، اور براہین والا یعنی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حکیم غلام مرتضیٰ قادیانی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ جی پس کیوں کر مشابہ ہو وہ شخص جس کی خلقت مائع مہین سے ہو، اس ذات پاک سے جس کو اللہ تعالیٰ آیت للعالمین فرمائے۔ جی تو مولوی صاحب کے اس اعتراض کا ایک تو کیا جواب دیں گے، اور ان کے پیش کردہ جو معیار صداقت ہے اس کا کیا تجزیہ کریں گے؟ ان کی سوچ پر تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں، جو جس تو قسم کے اعتراضات ہیں ان کے۔ ایسی بات کرتے ہیں جو کسی طریقے سے بھی نہ قرآن کریم کے مطابق ہے اور نہ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جاتی ہے یہ بات۔ جی تو کسی طرح بھی اخلاقی طور پر بھی یہ بات درست نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ بہرحال قبل اس کے کہ اس کی تفصیل میں جائیں، یہاں جو انہوں نے کہا کہ آیت للعالمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے نہیں فرمایا، یعنی صرف ان کے لیے نہیں، حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل کیا اور فرمایا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، دونوں کو دنیا کے لیے نشان بنایا۔ یہ سورۃ انبیاء میں ہے، یعنی حضرت مریم بھی اس میں شامل ہے۔ جی تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو آیت ہے یہ ایک اور رنگ کا نشان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر فرمایا کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہاں عالمین نہیں ہے، جی لوگوں کے لیے۔ تو یہ نشان جو ہوتا ہے، نبی ہر ایک نشان ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت ہے۔ سب سے بڑی آیت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی نشان جس کا معنی ہے، وہ نبی ہوتا ہے اپنے وقت میں۔ جی اور آیت للعالمین کا جہاں تک تعلق ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی، بلکہ کشتی کو ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے آیت قرار دیا ہے، جو بھی اس میں شامل تھے، اور کشتی اور حضرت نوح علیہ السلام آیت للعالمین تھے۔ ٹھیک تو اس سے کوئی تخصیص نہیں خاص ہوتی، یہ ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ آیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو اس لحاظ سے انہوں نے جو ترجیح دینے کے لیے یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غیر معمولی مقام بیان کرنے کے لیے، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت کو رد کرنے کے لحاظ سے جو پیش کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کریم اس کو بکھیر دیتا ہے یا بانٹ دیتا ہے مختلف لوگوں میں۔ اور اگر ذرا سا بھی دل میں تقویٰ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہو، تو سب سے بڑی دنیا کی جو آیت ہیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نشان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل۔ اس میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو انہوں نے فرمایا کہ براہین وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بن باپ روح کے پھونکنے سے پیدا ہوئے،
اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حکیم غلام مرتضیٰ قادیانی کے نطفے سے پیدا ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیسے ہوئی ہے؟ یعنی میں کہتا ہوں یہ بےغیرتی کی انتہا ہے کہ یہاں حضرت مسیح السلام کی بات کر کے کہتے ہیں کہ جو مائع مہین سے پیدا ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے اس کو مائع مہین کا مطلب ہے ذلیل پانی جی یا باریک پانی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ڈیلیکیٹ۔ جی تو ہر انسان کی ایسی ہوتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے اور سارے نبی کیسے پیدا ہوئے؟ بالکل تو بن باپ پیدائش کی اگر فضیلت ہوتی تو کیا نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو سامعین، یہ ایک بےغیرتی والی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بات کریں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر براہ راست جاتی ہے، اور ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر جاتی ہے، اور دیگر صاحب شریعت انبیاء پر جاتی ہے۔ وہ تو بن باپ پیدا نہیں ہوئے، تو پھر اگر یہ فضیلت کی بات ہے تو حضرت عیسیٰ اگر اس وجہ سے افضلیت رکھتے ہیں اس شخص پر جو باپ کے نطفے سے پیدا ہو، تو پھر سب نبیوں سے افضل بنتے ہیں، اور یہ بات کسی مسلمان کو قبول نہیں ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست توہین ہے۔ گو نشانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بنایا ہے، لیکن تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگتا ہے۔ تو یہ لوگ سوچتے نہیں کہ بات کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس کیوں کر مشابہ ہو وہ شخص جس کی خلقت مائع مہین سے ہو، اس ذات پاک سے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت للعالمین فرمایا۔ جی تو ہماری غیرت تو برداشت نہیں کرتی، مگر یہ چونکہ تکذیب کرنے والے ہیں، ان کی غیرت ویسے ہی مر چکی ہوتی ہے۔ خدا کی آیت جو اس زمانے میں نازل ہوئی اس کا رد کر کے یہی حال ہوتا ہے۔ اب جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر کا تعلق ہے، حضرت مسیح نے لکھا میری فطرت عیسیٰ سے مشابہ ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی یہ پیدائش کی بات کر رہے ہیں، جسمانی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اس پہلو کی بات کرتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح السلام بات ہی نہیں کر رہے، فطرت کی بات کرتے ہیں۔ اور فطرت وہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں سورۃ تحریم میں موجود ہے کہ مومنوں کی مثال اس عورت سے ہے جس کا نام مریم تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ جب نفخ روح کرتا ہے تو عیسوی پیدائش ہوتی ہے، عیسیٰ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہ ہم اپنے ایک اور پروگرام میں جو پہلے ریکارڈ ہو چکا اور آ بھی چکا ہے یوٹیوب پر موجود ہے، اس میں اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ مریمی حالت سے مسیحی حالت پر جانا، مریمی حالت و امہ صدیقہ، صدیقیت کا مقام ہے۔ پھر جس میں نفخ روح ہوتا ہے وہ پھر عیسیٰ بنتا ہے۔ چنانچہ دیکھیں، یہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی نے کتاب لکھی عرفان، اس کا حوالہ پہلے بھی ہم دے چکے ہیں لیکن مستحضر کرنے کے لیے پھر دیتے ہیں کہ ان کیفیات میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا بھی گزرے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود میں تخم اسم اللہ ذات نے پھلنے پھولنے کا تقاضا شروع کیا، اور آپ نے اپنے اندر نزول وحی کے آثار محسوس کیے، یعنی حضرت مریم کی طرح آپ نے اپنے بطن باطن میں حمل وحی کے بے واسطہ ثقالت کو معلوم کیا، یعنی وہ بوجھ جو ہوتا ہے عمل کا وہ محسوس کیا، اور بمقتضائے فحاملت ہو فن تبزت بہی مکانن کسیہ۔ یہ حضرت مریم کے لیے سورہ مریم میں آیت 19 اور 22 یہ سارا واقعہ ہے۔ تو آپ نے دشت و بیابان کا رخ کیا اور آبادی سے دور ایک پہاڑ کے غار میں جسے غار ہرا کہتے ہیں جا کر موتقف اور گوشہ نشین ہو گئے۔ تخم باطنی کے سینچنے اور پھوٹنے اور روحانی عیسیٰ کے وضع حمل اور تولد ہونے کے انتظار میں بار بار وہاں جایا کرتے تھے، یعنی وہ روحانی حمل ہوتا ہے اور عیسیٰ کی روح اس میں آتی ہے۔ یہ ایک فنامنا ہے، ایک خدا کی قدرت ہے، ایک تقدیر ہے جس میں سے وہ مومن اخیر تک اس پہ سفر کرتا ہے جس میں اللہ کی روح پھونکی جاتی ہے اور مقام نبوت تک پہنچتا ہے۔ من مسیح ابن مریم الا رسول،
مقام عیسوی جو ہے رسالت کا مقام ہے، وہ ام صدیقہ اور حضرت مریم کا مقام صدیقیت کا ہے، اور یہ درجے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اس کی تفصیل پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ وہ سفر ہے جو اختیار کیا جاتا ہے، اور چاہے کوئی باپ کے نطفے سے پیدا ہو یا بن باپ پیدا ہو، اس کو یہ سفر طے کرنا ہے، تب وہ مقام عیسوی پر پہنچتا ہے۔ اور بن باپ پیدائش جو ہے، یہ کوئی ایسا اعجاز نہیں جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسلک ہے، میں ابھی بیان کروں گا۔ یہی جو مانوی ولادت ہے، اس کا ذکر حضرت مولانا جلال الدین رومی بھی فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے ملفوظات رومی فیہ ما فیہ، ادارہ ثقافت اسلامیہ کی شائع شدہ ہے، صفحہ 47 پر یہ تحریر ہے: جسم مریم کی طرح ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی حضرت عیسیٰ کی طرح ہے۔ اگر ہمیں درد پیدا ہوتا ہے تو ہمارا عیسیٰ جنم لیتا ہے، جس کو یہ درد ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو بیکار ہو چلاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر درد نہیں ہوتا تو عیسیٰ بھی جس چھپے راستے سے آیا پھر اپنے اصل سے مل جاتا ہے، اور ہم اس سے محروم ہو جاتے ہیں اور بے بہرا رہتے ہیں۔ تو یہ مرمی حالت سے وہ درد ذیل والی مثال جو قرآن کریم میں بھی دی ہے، وہ پیدا ہوتی ہے، اور یہ مومن کا ایک روحانی سفر ہے ولادت مانوی کا، جس میں سے اس نے گزرنا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سفر کو جو آپ پر گزرا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، اور مولانا رومی نے جس طرح بیان فرمایا، اور بھی بزرگوں نے بیان فرمایا، ہم پہلے پروگرام میں بتا چکے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا: کرم کے بودم مرا کر دی بشر، کہ میں ایک کیڑا تھا، عام انسان جو ہے وہ کیڑا۔ حضرت مسیح نے اس کی تشریح دوسرے شعر میں بھی فرمائی کہ ان المہیمن لا یحب تکبرا، کہ خدائے مہیمن جو ہے وہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ من خلق الضعفاء دودہ فنائی، اپنی کمزور مخلوق جو کہ فنا ہونے والے کیڑے ہیں۔ تو ایک انسان جس میں تکبر پیدا ہوتا ہے، اس کی حیثیت کیڑے سے بھی کم تر ہوتی ہے، مگر انسان ہوتا وہی ہے، خدا کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں پھر کرم کے بودم مرا کر دی بشر، تو مجھے خدا تعالیٰ نے ایک بشر بنایا۔ من عجب تر از مسیح بے پدر، میں بن باپ مسیح سے بھی عجیب میری پیدائش ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ ساری کیفیات گزری ہیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا: مدت بودم برنگ مریمی دست نا دادا بپیران زمیں، ایک مدت تک میں مرمی حالت میں رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر بعد ازاں قادر و رب مجید روح عیسیٰ اندر آن مریم دمید، وہ جو میں مریمی حالت میں گیا اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، پس بنفخش رنگ دیگر شدیاں زاد زا مریم مسیح ای زمان۔ تو اس روح پھونکنے سے ایک نیا عالم پیدا ہوا، نئے رنگ ظاہر ہوئے، اور اسی مریم سے وہ عیسیٰ پیدا ہو گیا۔ تو یہ اندر کی کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یہ انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور ان انسانوں میں جو قرآن کریم کے اس بیان فرمودہ صورت تحریم کے نسخے کے مطابق، اس میں بیان شدہ تفصیل کے مطابق روحانی سفر اختیار کرتے ہیں اور دوسری پیدائش میں آتے ہیں۔ اور یہاں جو بشر کا ذکر ہے، یہ وہ بلند مقام ہے بشریت کا، جہاں انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، آنسل میں فرمایا میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، لیکن میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ امتیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ بشر ہے جو انسان سے، جو ایک کیڑے کی طرح ہے، اور ہر انسان وہی ہے۔ اس سے وہ جب انسان اس بشر تک پہنچتا ہے جو اللہ کے نزدیک بشر ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، وہی نازل ہوتی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ اب جہاں تک ظاہری بات کا انہوں نے چونکہ ولادت کی بات کی ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری مشابہت معلوم ہو جائے کہ اگر یہ جسمانی رخ سے آئیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی جسمانی لحاظ سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، یہ تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 ہے اور صفحہ 208، فرماتے ہیں دنیا میں ہزارہ افراد ایسے ہیں جو بے باپ پیدا ہوئے، تو امتیاز کیا رہا؟ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کو ویسے ہی امتیازی قرار نہیں دیا،
اس لحاظ سے آپ کی امتیازی شان کو اللہ تعالیٰ نے منقسم کر دیا ہے اور فرمایا انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کے مساق کا مسئلہ آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون۔ یہ جو کیفیت ہے اس میں یہاں ماں بھی نہیں ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے، تو حضرت مسیح سے بڑھ کر یہ شان حضرت آدم کی اس طرح ہو جاتی ہے علیہ السلام کی۔ تو یہ جو بات ہے اس میں امتیازی شان قرآن کریم نے بھی ختم کر دی ہے، کیونکہ دنیا میں ہزارہ لوگ بن باپ پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح نے فرمایا دنیا میں ہزارہ افراد ایسے ہیں جو بے باپ پیدا ہوئے، اور غایت کار یہ امور نادرہ میں سے ہے۔ یہ ایک ندرت فی الخلق ہے، تخلیق ایک ماں سے ہونا یہ ایک ندرت ہے، نادر چیز ہے، یونیک چیز ہے، نہ یہ کہ خلاف قانون قدرت اور عادت اللہ سے باہر ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ قدرت نہیں ہے، ایک زمانہ تھا لوگ سمجھتے تھے، مگر اب وہ زمانہ نہیں ہے، بہت مثالیں موجود ہیں۔ بس یہ ندرت اسی قسم کی ہے جسے توام میں ندرت ہے، یعنی جو جڑواں پیدا ہوتے ہیں وہ بھی ایک ندرت ہے، ایک بچہ نہیں بلکہ 2 ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، جو فطرت الہی نے اس راکم کے حصے میں رکھی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش بھی ندرت فی الخلقت ہے، تا تشابہ فی ندرت ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ سے ندرت فی الخلق میں یہ مشابہت موجود ہے۔ اور نیز خدا تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں حضرت مسیح کو آدم سے مشابہت دی ہے، اور پھر براہین احمدیہ میں جس کو شائع ہوئے 20 برس گزر چکے ہیں میرا نام آدم رکھا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم سے مشابہت ہے، ایسا ہی مجھ سے بھی مشابہت ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مسیح علیہ السلام کی ندرت فی الخلقت یا ندرت فی الخلق میں مشابہت موجود ہے۔ اور اس میں ایک اور ندرت بھی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیشگوئی تھی۔ یہ یسایہ نبی کی پیشگوئی ہے، باب 7 ہے اور آیت 14 کہ لیکن خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، خدا آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ پیشگوئی پہلے سے موجود تھی کہ ایسا واقعہ ہونا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں جس حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے پیشگوئی کی اپنی کتاب فصوص الحکم میں، تو امام عبدالرزاق کاشانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو شرح لکھی ہے اس کا میں حوالہ لایا ہوں۔ اس میں وہ فرماتے ہیں امام ابن عربی کا جو اصل ہے اقتباس وہ انہوں نے نوٹ کیا اور پھر اس کی تشریح کی ہے، میں تشریح میں نہیں جاتا۔ نوٹ یہ ہے کہ ولیسا بادہ ولد فی حاضر نو، کہ یہ ان کی جو پیدائش ہوگی، امام مہدی کی ساری بات کر رہے ہیں، هو المہدی، یہ سارا لکھا ہوا ہے یہاں پہ۔ وَتُوَلَّدُ مَعَهُ أُخْتٌ لَهُ، اس کے ساتھ ایک اس کی بہن بھی پیدا ہوگی، فَتَخْرُجُ قَبْلَهُ، وہ پہلے نکلے گی، وَيَخْرُجُ بَعْدَهُ، اور وہ بعد میں نکلے گا، یعنی مہدی جو ہے، يَكُونُ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، اس کا سر اس بیٹی جو اس سے پہلے اس کی بہن ہوگی پیدا، اس کے پاؤں میں ٹانگوں میں ہوگا، پاؤں میں ہوگا اس کا سر۔ تو یہ پہلے سے پیشگوئی ندرت کی موجود تھی، کنواری حاملہ ہوگی، اور یہاں جڑواں پیدا ہوں گے۔ تو یہ جڑواں پیدا ہونا جو توام کہلاتا ہے اردو اور عربی میں، وہ بھی ایک ندرت فی الخلق ہے۔ تو اس میں بڑی تفصیل آگے لکھی ہے، یہ پڑھنے والی ہے امام مہدی کے بارے میں، اور ساری حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر چسپاں ہوتی ہے۔ اب یہ جو بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ ہوئے اور اس سے کسی کی مشابہت نہیں ہو سکتی، اور جس طرح انہوں نے لکھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آیت للعالمین کے ساتھ کیسے مشابہت ہو سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ترک اور منگول جو ہے اور تاتار، ان کے خاندان میں یہ اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی تاریخ اسلام ہے، اس میں صفحہ 360 پر ترک اور منگول اور تاتار کا ذکر ہے۔ اس میں یہ واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا کیان اور الان کوار،
یہ تیمور جو بادشاہ تھا اس کے خاندان سے پورا شجرہ نسب لکھا ہے۔ الان کو 8 جو تھا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی حال ہوا، یہ صفحہ 362 پر درج ہے کہ اس کے کمرے میں روشنی آئی اور پھر وہ حاملہ ہوئی، اور کسی کے ساتھ اس کا وہ یعنی یہ جو حمل تھا اس لحاظ سے کوئی مرد اس کے ساتھ نہیں ملا، اور اس کے 3 بیٹے ہوئے اس حمل سے، اور تینوں کے نام پھر انہوں نے لکھے۔ یہ سارا انہوں نے اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے جو تاریخ اسلام ہے اس میں ترک، منگول اور تاتار کے چیپٹر میں لکھا ہے۔ ایک اور کتاب ہے میرے پاس، شجرۃ الاتارک، یہ کرنل مائلز کی کتاب ہے 1888 کی، یعنی حضرت مسیح السلام کے براہین احمدیہ لکھنے کے بعد۔ انہوں نے بھی اس کا نام پورا الن قوا کا ذکر کیا ہے۔ یہ صفحہ ہے 46 پر، 46، 47، 48 پر، تو اس نے ان سب کے نام بھی لکھے ہیں اور ساری کیفیات لکھی ہیں، اور ان 3 بچوں کا نام لکھا ہے، ایک کا نام تھا بورکون، اور دوسرے کا بوسنگور، اور تیسرے کا بوزنجور۔ ٹھیک ہے، وہ ایک ہی حمل سے جو روشنی کمرے میں آئی ہے اور وہ کمرے میں اکیلی تھی، اس سے اس نے حمل محسوس کیا اور یہ سارا ذکر ہوا، اور 3 بچے پیدا ہوئے جو بن باپ تھے۔ تو بن باپ پیدا ہونا کوئی ندرت کے لحاظ سے تو موجود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قانون قدرت سے باہر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں پیدا ہوا۔ یہ کثرت سے مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1955 میں تفسیر کبیر میں سورہ مریم کی انہی آیات میں جہاں بن باپ پیدائش کا ذکر ہے، آپ نے وہاں ڈاکٹر ہیلن سپروے جو یونیورسٹی کالج لندن کا تھا، اس کی یہ تھیوری بتائی آپ نے کہ پیدائش کے لیے ہمیشہ ضروری نہیں کہ نر کی ضرورت ہو۔ یہ وہاں کے سائنسدان ہیں، انہوں نے بتایا۔ اور لینسیٹ جو اخبار ہفتہ وار میگزین ہے وہاں کا لندن کا، اس میں یہ تجربات شائع ہوئے۔ پھر سنڈے پکٹوریل 6 نومبر، لندن کا اخبار ہے، 6 نومبر 1955 میں اسی تھیوری کے متعلق ایک شائع شدہ مضمون کے جواب میں 1 ہفتے بعد یعنی 13 نومبر کو شائع ہونے والے رسالے میں 3 ایسی عورتوں کی شہادت بھی شائع ہوئی جنہوں نے یہ کہا کہ ان کا یہ بچہ خود بخود ہوا ہے، اس کی پیدائش میں کسی مرد کا دخل نہیں۔ اس کے بعد 28 دسمبر کے رسالے میں یہ لکھا ہے کہ 19 عورتوں نے اس امر کی مزید شہادت دی۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ میرے پاس ایک فیجی کے اخبار کا بھی ہے، اس میں بھی یہ خبر دی گئی ہے، یہ 1993 کا ہے، اور اس میں ہے کہ بٹ ایون مور امیزنگ از دا کلیم دیٹ نیشی، یہ لڑکی بچی کا نام ہے، یہ چھوٹی عمر کی بچی ہے، دا گولڈن گاڈیس آف سمیر میڈ ہر سیلف پریگننٹ، خود بخود پریگننٹ ہوئی ہے۔ اور پھر آگے اس کی تفصیل بھی لکھی ہے، اس کا ہمارے پاس پتہ بھی ہے، اخبار کا فیکس نمبر بھی ہے۔ تو یہ 1993 کی بات ہے۔ اس کے بعد بھی 1-2 خبریں انڈونیشیا میں بھی ایسا مشہور ہوا، اس کے اخباروں کی خبریں تھیں۔ تو یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، یعنی بن باپ صرف اگر ہو تو یہ یعنی ندرت تو ہے، لیکن یہ ایسی آیت نہیں ہے، ایسا نشان نہیں ہے کہ جو صرف بن باپ میں ہے۔ نشان یہ ہے کہ پہلے سے خبر موجود تھی، اور خبر کے لحاظ سے وہ ندرت اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص مقام دینا چاہتا تھا، اور اس کی غرض یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کو یہ باور کرایا کہ اب تم میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نبی کا باپ بن سکے، اور دوسرا یہ کہ اب نسل کے اعتبار سے نبوت موسوی سلسلے سے منقطع ہونے والی ہے، یعنی بن باپ پیدا ہو گئے اور یہودیوں کی نسل کٹ گئی، یعنی روحانی لحاظ سے۔ اور پھر تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل یعنی بنو اسحاق سے ابراہیمی عہد مکمل ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اب یہ عہد منتقل ہوگا بنو اسماعیل میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں بنیادی درمیانی کردار ادا کرتے ہیں بن باپ پیدائش کی وجہ سے، کہ وہ بنی اسرائیل میں باپ کی طرف سے نہیں تھے، ماں کی طرف سے تھے۔ تو یہ آدھا حصہ وہاں سے کٹ چکا تھا اور پھر منتقل ہو گئے۔ اور یہ نشان اور آیت اس لیے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر آگاہ کیا اپنی قوم کو، یہ جو تھا نا کہ عہد اب بدلے گا، تو فرمایا میں تم سے کہتا ہوں
کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے گی دے دی جائے گی۔ یہ کتاب مقدس میں ہے، متی باب 21 آیت 45۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نشان کا ذکر بھی کیا۔ تو نشان وہ ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ قائم فرماتا ہے، خلقت کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس امر کے لحاظ سے جو اس کے پیدا کرنے کی غرض ہے۔ تو اس میں یہ سارا نشان تھا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی عطا کیا گیا، جسمانی لحاظ سے بھی اور فطرت کے لحاظ سے بھی، جو مریمی حالت سے عیسوی حالت میں جانا ہے اس پیدائش سے بھی، اور جو مادی لحاظ سے پیدائش ہے اس میں بھی ندرت کے لحاظ سے، ندرت فی الخلق کے لحاظ سے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مشابہت کے بارے میں جو دستگیری صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ مشابہت ثابت نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے، انجیلوں کی روح سے، بائبل کی روح سے، قرآن کریم کی روح سے، واقعاتی طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیدائش کے لحاظ سے بھی اور امت میں پہلے بزرگوں کی پیشگوئیوں کے لحاظ سے بھی اس مشابہت کو جو ندرت فی خلق تھی اور پیدائش کے لحاظ سے مریمی حالت سے عیسوی حالت تک پہنچنا تھا، یہ ثابت فرمائی ہے۔ اور یہ ثابت کرنا ان لوگوں کا، سب کا، خدا تعالیٰ کا، قرآن کریم کا اور سب کا، مولوی غلام دستگیر قصوری کو اپنے اس دعوے میں جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت، اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک۔